یہ بتائیے گا کہ روزہ جو عاشور کا روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص یعنی عام طور پہ 9 اور 10 رکھا جاتا ہے یا 10 اور 11 رکھا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھنے کی؟ اور یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص صرف 10 کا رکھ لے تو کیا اس پہ گناہ کی بات ہے یا روزے کی فضیلت میں کوئی کمی کی بات ہے؟ یہ روزہ بہت عظیم ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، 1162 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک جو روزہ ہے یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ملا کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے روزے کو دیکھ کر روزہ تو رکھنا شروع کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں یہود کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے ایک سال رکھ لیا، اب اگلے سال آپ نے سوچا کہ مطلب کئی سال بلکہ رکھتے چلے گئے، وفات سے ایک سال پہلے تک آپ یہ روزہ رکھتے چلے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو پھر یہودیوں کی موافقت ہو جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر معمولات کے مطابق، جس طرح وہ یہودیوں کے ہر معاملے میں مخالفت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وفات پا گئے تھے۔ تو چونکہ وہ اللہ کے نبی کہہ گئے تھے لیکن عمل نہیں ہو سکا، اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے کہ 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا جائے، تاکہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے جس میں آپ نے 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور دوسرا جو اصل روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی چاہیے جس وجہ سے رکھا جا رہا تھا، تو اصل پہ بھی عمل ہو جائے، مخالفت بھی ہو جائے ان کی اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو جشن آزادی تھی اس کے ساتھ ایک مطابقت بھی ہو جائے۔ اور ابن عباس ایک روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں صوموا قبلہ یوما و بعدہ یوما، کہ تم اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لو، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو۔ تو ان روایات کو دیکھ کر سیدنا یہ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان دونوں نے کہا ہے کہ اس روزے کے 3 مرتبے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ آپ صرف 10 کا روزہ رکھیں، یہ ادنا اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے روزہ تو رکھ لیا لیکن وہ مخالفت نہیں کی جو اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا رکھ لیں، یعنی یہ تھوڑا سا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں، 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں اور 11 کا بھی رکھیں، تاکہ اللہ کے نبی کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور اسی طرح یہودیوں کی مخالفت بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یعنی کسی وجہ سے ساتھ ملا نہیں سکتا، صرف 10 کا رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فضیلت تو جی، اگر کوئی صرف 10 کا رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو فضیلت اور ثواب ملے گا، لیکن وہ ادنا درجے میں آ کر اس کو ثواب ملے گا۔